اور وہ جو جہلم کا مرتد ہے اللہ تعالیٰ اسے غارت کرے، نشان عبرت بنائے، اس کی شکل خنزیر سے بھی بدتر ہو جائے گی. وہ کسی خنزیر کی ہی گندگی کی پیداوار ہے. جو حضور کی بے ادبی کرے وہ انسان کہلانے کا مستحق ہے ہی نہیں. وہ بکتا تھا پہلے غوث پاک کے بارے، اولیاء کے بارے، پھر اس کی جرأت ہوئی سرکار کی بارگاہ میں اس نے بکواس کر دی. تو جن زبانوں پہ غوث پاک کا نام ہوتا ہے نا، وہ زبانیں بے ادبی سے محفوظ رہتی ہیں. غوث پاک کا نام فکر کی بھی حفاظت کرتا ہے، عقیدے کی بھی حفاظت کرتا ہے، زبان کی بھی حفاظت کرتا ہے، جسم و جان کی بھی حفاظت. وہ جس جیل میں پڑا ہے نا ابھی، تو اس کو محفوظ کیا گیا ہے، بچایا گیا ہے اس کو جیل میں بھیج کر، کہ کوئی علم الدین اس تک نہ پہنچ جائے، کوئی ممتاز قادری اس تک نہ پہنچ جائے. تو ممتاز قادری نے تو جیل کے اندر بھی اپنا فیض جاری کر دیا تھا. میں اس غازی کو ملا ہوں، میں نے اس غازی کے ہاتھ چومے جس نے جیل کے اندر حضور کے گستاخ کو واصل جہنم کر دیا تھا. یہ زمین گستاخان رسول کو پناہ دیتی نہیں ہے. وہ جہاں کہیں بھی ہوگا، حضور کا کوئی نہ کوئی شعر اس کے سر پہ پہنچ جائے گا انشاءاللہ. تو حضور کے شعروں کا طریقہ ہے کہ وہ غوث پاک کا نام لیا کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا. ان کتوں کو بتاؤ کہ شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا. کبھی الکوکبۃ الشہابیہ لکھ کر حضور کے گستاخوں کی گردنیں اڑا دی، کبھی ہدایت بخشش لکھ کر حضور کی محبت کے گلستان آباد کر دیے، کبھی کنز الایمان امت کو دے کر ایمان کا خزانہ دے دیا، کبھی فتاوی رضویہ لکھ کر قیامت تک امام اعظم ابو حنیفہ کا فیضان اجتہاد عام تر کر دیا. یہ سارا فیض میرے غوث پاک جیلانی کا ہے. غوث پاک کی آل میں سے ایک سید، بہت بڑے محدث اعظم ہند سید محمد کچوچوی، ایک بڑا تحقیقی پیچیدہ فتویٰ اعلیٰ حضرت کا سن کر، اب تفصیل نہیں ورنہ میں بتاتا آپ کو، وقت نہیں تفصیل کا، تو وہ کتابیں سمیٹ کر بیٹھ گئے اور کہا حضور کتابیں تو بڑی پڑھ لی ہیں، یہ والا فیض عطا فرما دیجئے. کوئی حضور کے لیے اٹھے تو صحیح، ناموس رسالت کے لیے میدان میں آئے تو صحیح. جنگ یمامہ کے صحابہ کے بعد امت کبھی بھی غیور مسلمانوں سے خالی نہ ہوئی. جنگ یمامہ کے صحابہ سے لے کر فیض آباد تک، بابا خادم رضوی کے جیالوں تک دنیا نے دیکھا کہ رسول پاک کی عزت اور عظمت کی بات ہو تو ہم سر کٹانا بھی جانتے ہیں، سر کاٹنا بھی جانتے ہیں. وہ دیوانے آج بھی دنیا کو یاد ہیں کہ گولیوں کی بچھاڑ میں وہ سینہ تان کے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے تھے. ہزاروں ہزار شل ان کے سروں پہ برس رہے تھے، وہ جھوم کر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے تھے. بابا خادم رضوی معذور ہونے کے باوجود آنسو گیس کے اس طوفان میں بیٹھ کے بھی کہہ رہا تھا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروں. یہاں لاہور میں تو جیل میں تھا، پہلے حیدرآباد جیل میں تھا، پھر کوٹ لکھپت جیل میں ناموس رسالت کی مبارک تحریک کی خوبصورت پاداش میں جیل میں تھا. بعد میں احباب نے بتایا، مولانا سعد رضوی کے ساتھ میں جیل میں تھا، بعد میں بچوں نے بتایا، پھر میں نے وہ مناظر دیکھے، فیس بک وغیرہ پہ موجود ہیں. جب گولیاں چلیں، شیلنگ ہوئی، لاٹھی چارج ہوا، لوگوں کے سر پھٹے، ٹانگ اور بازو کی ہڈیاں ٹوٹیں، شہادتیں ہوئیں، تو لبیک یا رسول اللہ کہنے والے قمیضیں اتار کر پھینک کر چلتی ہوئی گولیوں کی طرف دوڑنے لگے اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے لگے. حضرت درار، حضرت خالد، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، مولا علی مرتضیٰ، فاروق اعظم، ان کے وارث قیامت تک آتے رہیں گے، عشق و مستی کی داستان رقم کرتے رہیں گے. یہ جہنم کا دجال کیا
چیز ہے. ہم نے تو اس کے ابا مسلمہ کذاب کو نہیں چھوڑا تھا. کاٹ کے رکھ دیں گے وہ زبان جو مصطفیٰ کے خلاف حرکت میں آئی. سر کچل کے رکھ دیں گے اس کمینے کا جو حضور کے سامنے کھڑے ہونے کی جسارت کرے گا. مولا علی سرکار بابا جی خادم رضوی نے یہ میں نے بھی پھر وہ پڑھا حدیث کی کتابوں میں, سیرت کی کتابوں میں. بابا جی سے پہلے سنا, پھر بھی الحمدللہ میں نے پڑھا بھی. ایک غزوے کے موقع پر حضور کا خیمہ شریف نصب کیا گیا. سامنے یہودیوں کا قلعہ تھا. آج جن کی مشروبات ہم بڑے شوق سے پیتے ہیں, غزہ میں حضور کی امت کے بچے بچیاں بھوک سے مر رہے ہیں. فلسطین اجڑ گیا, برباد ہو گیا. سرزمین انبیاء پر مسلمانوں کی لاشوں کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں. وہ دفناتے نہیں ہیں اپنے بچوں کو, اپنے بڑوں کو. ان کی لاشوں کے ٹکڑے شوپر میں لپیٹ کے دبا دیتے ہیں. کون ہے ان کے ساتھ کوئی کھڑا ہو؟ 57 بے غیرت حکمران, اور وہاں حضور کی امت کو ذبح کیا جائے. کوئی بولے نا, بنیر میں یہ ہو گیا, سوات میں یہ ہو گیا, راوی میں لیول بڑھ گیا, ستلج بند توڑ کے, تو یہی کچھ ہوگا. ادھر حضور کی امت ذبح اور یہ کوئی ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں. کشمیر میں, ہند میں مسلمانوں کو مارا پیٹا جاتا ہے, مسجدیں توڑی جاتی ہیں, بچیوں کے منہ سے نقاب نوچے جاتے ہیں. ان کے لیے کوئی بولنے کو تیار نہیں, کھڑا ہونے کو تیار نہیں. تو پھر دریاؤں کے باندھ ٹوٹیں گے. اللہ سے ڈرو. رب نے کہا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ, کہ اگر تم اللہ کے رسول کے راستے میں جہاد کرنے کو تیار نہیں ہو تو پھر کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر لو, تم پر کب عذاب آئے گا. یہ رب نے مسلمانوں سے کہا ہے. یہ آیت سکھوں کے لیے نہیں اتری, یہودیوں عیسائیوں کے لیے نہیں اتری, یہ آیت مسلمانوں کے لیے اتری ہے. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ, پڑھو قرآن. فرمایا تمہارے باپ, تمہارے بھائی, تمہاری بیوی, تمہارے بچے, تمہارے مکان, تمہاری تجارت, تمہاری دولت, تمہاری آسائشیں, اگر یہ سب کچھ تمہیں اللہ کے رسول کے راستے میں جہاد کرنے سے روکے, فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ, تو پھر انتظار کرو رب کا عذاب کب آئے گا. یہ ہمارے حکمران کیا سمجھتے ہیں؟ غزہ کو تنہا چھوڑ کر, فلسطین کو جلنے کے لیے چھوڑ کر یہ بچ جائیں گے؟ رب نہیں چھوڑے گا. کیا بات سنانے چلا تھا. حضور کا خیمہ پاک نصب کیا گیا. سامنے یہودیوں کا قلعہ تھا. ایک یہودی بدمعاش نے دیکھا کہ یہ اپنے نبی کا قلعہ وہ خیمہ لگا رہے ہیں, خیمہ مبارکہ. اس نے کھینچ کے تیر مارا, سیدھا تیر آیا حضور کے خیمہ پاک کی میخ کو لگا. صحابہ نے خیمہ شریف ہٹایا, ایک طرف لگایا تاکہ کفار کے تیر نہ پہنچ سکیں. تھوڑی دیر گزری, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علی نظر نہیں آ رہے. صحابہ کو علی سے اتنا پیار ہے. وہ کون سے مرتد ہیں جو صحابہ میں اور علی میں تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ علی کی بیٹی کس کے گھر میں جلوہ گر؟ فاروق اعظم کے گھر میں. امام جعفر صادق کس کا نواسا؟ ابو بکر صدیق اکبر کا نواسا. اللہ اللہ اللہ. حضور علی دکھائی نہیں دے رہے. فرمایا وہ اللہ کے رسول کے کام میں ابھی آ جائیں گے. تھوڑی دیر گزری, علی آتے نظر آئے. سبحان اللہ. یا بات پوری ہے, تقریر مکمل ہے. جو 2-4 باتیں عرض کی وہی کافی ہیں. محبت رسول میں ایک بات سمجھ میں آ جائے تو زندگی سنور جاتی ہے. علی آ رہے ہیں, ادھر ننگی تلوار ہے ہاتھ میں. علی سے پیار کرنے والے بھنگ گھوٹ کر نہیں پیتے. علی سے پیار کرنے والے یا علم الدین بنتے ہیں, یا ممتاز قادری بنتے ہیں, یا خادم رضوی بنتے ہیں. علی سے پیار کرنے والوں کو دیکھنا ہے, امام احمد رضا کو دیکھو. علی سے پیار کرنے والوں کو دیکھنا ہے, محدث اعظم پاکستان کو دیکھو. علی سے پیار کرنے والوں کو دیکھنا ہے, شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی کو دیکھو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے خواجہ قمر الدین سیالوی سے بڑا پیار ہے. آپ نے اہل سنت کی سیاسی قوت کو ناقابل تسخیر بنایا. آپ نے اہل سنت کے عقائد کو انتہائی مضبوطی سے محفوظ فرمایا. میں ادھر گیا, یہ کے پی کی میں ایک تقریر کرنے, وہاں کچھ احباب ملے
تو خواجہ کرم الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہوئی. تفصیلی واقعہ بیچ میں ایک بات میں بس عرض کروں گا. ہمارے بزرگ، ہمارے پیر کس شان کے تھے. پیر ہو تو ایسا ہو، عالم ہو تو ایسا ہو، شیخ ہو تو ایسا ہو. نکاح کا مسئلہ تھا، سنی فیملی تھی، سنی بچی تھی، انجانے میں غلطی سے روافظ کے ہاں شادی کر دی. پتہ نہیں چلا. اب پتہ چلا وہ کوئی لنگر خور سنی نہیں تھا، وہ سچا 4 یاروں کا، اہل بیت کا ماننے والا سنی تھا نا. وہ اپنی بچی کو گھر لے آیا کہ تم تو صحابہ کے گستاخ ہو بھئی. نا 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 نا، ہماری بچی تمہارے گھر نہیں رہ سکتی، طلاق دو، قانونی تقاضا پورا ہو. اب وہ بڑی منتیں کریں. لوگوں نے کہا ان کے پیر کے پاس چلے جاؤ، ان کا پیر ان کو کہہ دے گا یہ سنی لوگ ہیں، یہ پیروں کی بڑی مانتے ہیں. جی کون پیر ہیں ان کے؟ پتہ چلا خواجہ قمر الدین سیالوی پیر ہے. پیر سیال لجپال، پیر سیال لجپالی کی نا. سید احمد سید کاظمی شاہ صاحب، مولانا شاہ احمد نورانی، محدث اعظم پاکستان، جن کو عزتوں سے، ادب و احترام سے وہ پیش آئیں اور ادب و احترام اور محبتیں پیش کریں، وہ ہیں خواجہ قمر الدین سیالوی. ماں باپ نے نام رکھا تھا قمر الدین. وہ سچ مچ دین کا قمر بن کے چمکتے رہے. ان تک بات پہنچی، وہ لوگ بھی آ گئے، یہ سنی بچی والی فیملی بھی آ گئی. بات چیت ہوئی، پوچھا ہاں اپنے مری سے کہا بلی سنگی کی گل ہے. حضور ہے گل سانوں پتہ نہیں سی. تے رافضی نے، شیعہ نے تے اسی غلطی نہ تھی ویا چھڈی، میں اپنی تھی لے آیا، طلاق دین، بس گل ختم. انہوں نے کہا جی اسی شیعہ تے ہے گیا لیکن اسی صحابہ کرام دی گستاخی نہیں کرتے. یہ انہوں نے کہا کہ وہ شیعہ تو ہیں لیکن صحابہ کی گستاخی. خواجہ قمر الدین سیالوی کا جملہ سننا، فرمایا اچھا موڑو کتے ہو پونک دے نہیں. خواجہ قمر الدین سیالوی فرمایا موڑو کتے ہو بھونک دے نہیں. فرمایا فوراً ختم رشتہ، کوئی رشتہ نہیں. ہماری بچیاں ان گھروں میں جائیں گی جہاں صدیق اکبر کے ادب کا نور جھلکتا ہوگا، جہاں فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی کے پیار کے زمزمیں رواں دواں ہوں گے. مولا علی آ رہے ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہاتھ میں ننگی تلوار اور تلوار سے خون ٹپک رہا ہے. خون آشام تلوار. ایک علی، پھر ہاتھ میں تلوار. وہ کیسا ہوگا وقار، وہ کیسا ہوگا نکھار، وہ کیا ہوگا ولایت کا نگار، وہ کیسا ہوگا میرے نبی کے دل کا قرار. وہ علی حیدر کرار. بابا جی خادم رضوی نعرہ لگواتے تھے حیدر حیدر حیدر. سارے بولو یار، کی گل ہے، سارے بولو حیدر. بتاؤ ہم ابو بکر صدیق کے مرید ہیں، علی کے در کے گدا ہیں. فاروق اعظم کے مرید ہیں، علی کے در کے فقیر ہیں. عثمان غنی کے مرید ہیں، علی کی آل کے بھی ہم نوکر ہیں، غلام ہیں. بولو حیدر. دیکھا مولا علی آ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، خون ٹپک رہا ہے. ادھر چمڑے کا ایک تھیلا ہے. صحابہ نے دیکھا، صحابہ خوش ہو گئے. صحابہ دے کلیجے ٹھر گئے، اکھاں ٹھر گئیاں. صحابہ نے بھی آکھیا نا سبحان اللہ، حیدر آ گئے. اور آج 1400 ورہاں بعد تو میں تکے بغیر حیدر حیدر کہنے ہاں. صحابہ تے تک رہے سن. اے کالیاں نو سمجھ نہیں آندی، اسی تکے بغیر حیدر حیدر دے نعرے لانے ہاں. تے ابو بکر عمر عثمان تو وڈا تے کوئی یار ہی نہیں علی مرتضیٰ دا. دیکھا علی آ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار، ادھر چمڑے کا تھیلا، بیگ ہے، تھیلا ہے، جو بھی. حضور کی بارگاہ میں آئے. حضور نے فرمایا لو علی آ گیا. صحابہ اکٹھے ہو گئے. حضور بیٹھے ہیں. علی مرتضیٰ، یار کیا منظر ہوگا. وہ سرخ و سفید چہرہ، وہ نور ولایت کا مخزن، منبع ماخذ چہرہ. بہار شریعت میں لکھا کہ ابو بکر عمر کو حضور نے جانب نبوت رکھا،
اپنی ذات میں گم کر دیا، اور علی کو قیامت تک اپنی امت میں ولایت بانٹنے کی ڈیوٹی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی مرتضیٰ آئے، حضور نے علی کو دیکھا، علی نے حضور کو دیکھا۔ ایک اور حدیث آخر میں سناتا چلو مشکات پاک کی۔ ایک جنگ پہ حضور نے علی کو روانہ کیا، علی سواری پہ بیٹھے حضور کے سامنے، وہ جا رہے، ادھر حضور نے دست نبوت اٹھائے، دعا مانگی، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ، اے اللہ اس وقت تک ملک الموت کو میرے پاس نہ بھیجنا جب تک علی میرے پاس نہ آ جائے۔ یا اللہ میں نے اس وقت تک وصال کا جام پینا نہیں جب تک علی کا پیارا چہرہ نہ دیکھ لوں۔ اے اللہ اس وقت تک وفات کا وعدہ جو میری ذات میں تو نے پورا کرنا ہے وہ وفات کی گھڑی نہ آئے جب تک علی میرے پاس نہ آ جائے۔ آپ کو پتا ہے سیدہ کونین ارض و سما کی مالکہ کہ سید الانبیاء بھی جن کی تکریم فرمائیں، ان کے ساتھ نکاح شریف کا پیغام دینے کے لیے علی کو کس نے نبی کے در پہ بھیجا تھا پتہ ہے؟ ابو بکر عمر نے، صدیق اکبر فاروق اعظم نے، علی جاؤ حضور سے پاک فاطمہ کا نورانی ہاتھ مانگ لو۔ مولا علی حاضر ہوئے، حضور نے علی کو دیکھا، حضور مسکرائے، بڑے خوش ہوئے، فرمایا علی، عرض کی جی یا رسول اللہ، فرمایا اللہ کے حکم پر، اللہ کے کہنے پر میں نے اپنی پاک سونی شہزادی کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا، تجھے قبول ہے؟ علی سجدے میں گر گئے۔ علی آئے، ہاتھ میں تلوار، ادھر چمڑے کا تھیلا، حضور کے پاس آئے، تلوار نیام میں ڈالی، تھیلا کھولا، اس کو الٹا، اندر سے ایک انسانی کٹا ہوا سر خون میں لت پت نکلا، اتنی بڑی کھوپڑی کٹی ہوئی۔ عرض کی یا رسول اللہ، یہ وہ بدذات یہودی ہے، یہ وہ ناہنجار یہودی ہے، یہ وہ نابکار یہودی ہے، یہ وہ جہنمی کتا ہے جس نے آپ کی طرف تیر چلایا تھا۔ حضور میں ان کے گلے میں جا کر اس کا سر کاٹ کے لے آیا۔ یہ ہے محبت رسول کا تقاضا۔